بہت عرصہ پہلے مصر کے قریب کی سرزمین میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام قارون تھا۔ اس کا نام دور دور تک مشہور تھا۔ لوگ اس کی عظیم دولت کی باتیں کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بھی کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ اس کی دولت کسی جادو سے کم نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قارون کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ شروع میں وہ ایک عاجز انسان تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کوئی خفیہ علم سیکھ رکھا تھا جس سے وہ سونا بنا سکتا تھا۔ جب قارون کی دولت میں اضافہ ہوا تو لوگوں نے اس کے بارے میں کہانیاں بنانا شروع کر دیں۔ کچھ کہتے تھے کہ قارون نے تاریک قوتوں سے معاہدہ کیا یا اسے کسی چھپے ہوئے علم کا پتہ تھا۔ اس کے پاس لوگوں کو اپنی بات منوانے کا بھی ایک خاص ہنر تھا۔ وقت کے ساتھ قارون کی عاجزی ختم ہوتی گئی اور اس کی دولت اس کی پہچان بن گئی۔ قارون نے اپنی دولت کو اپنی کامیابی کا نتیجہ سمجھا۔ اب وہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ سب کچھ اس نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے۔ اس کی دولت اس کا غرور بن چکی تھی۔ جب قارون کے پاس دولت آئی تو اس نے دوسروں پر اپنا اختیار قائم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے لوگوں کو سود پر قرض دیے اور انہیں اپنا محتاج بنا لیا۔ جو قرض واپس نہیں کر سکتے تھے وہ اس کے غلام بن جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ مال قارون کے پاس آیا اتنا ہی اس کا دل سخت ہوتا گیا۔ ایک دن کچھ عقل مند لوگوں نے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے، قارون کو نصیحت کی۔ انہوں نے کہا، قارون، اس دولت کو نعمت سمجھو اور دوسروں کے ساتھ بانٹو۔ یہ مال تمہارا امتحان بھی ہے، ورنہ یہ تمہاری تباہی بن سکتا ہے۔ مگر قارون نے ہنستے ہوئے جواب دیا، یہ دولت میری اپنی ہے، میں نے اپنی محنت سے اسے حاصل کیا ہے، مجھے کسی پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ قارون کے غرور میں بھی مزید اضافہ ہوتا گیا۔ جب لوگ اس سے مانگتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتا۔ قارون کہتا، یہ دولت میں نے اپنی عقل اور محنت سے کمائی ہے، میں کیوں اسے دوسروں کے ساتھ بانٹوں؟ وہ بازار میں چلتا، اس کے کپڑے اور زیورات سورج کی روشنی میں چمکتے اور غریب لوگ خاموشی سے دیکھتے رہتے۔ کچھ لوگ قارون کو رشک سے دیکھتے اور کہتے، کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، لیکن عقل مند لوگوں نے کہا، اس دولت کو رشک کی نظر سے نہ دیکھو، دولت وہی بہتر ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ پھر ایک دن وہ واقعہ رونما ہوا جسے لوگوں نے کبھی نہیں بھلایا۔ قارون نے ایک عظیم الشان تقریب منعقد کی جس میں وہ اپنی دولت کی نمائش کر رہا تھا، مگر اچانک زمین میں لرزش پیدا ہوئی۔ اس کے محل کے نیچے کی زمین پھٹ گئی۔ لوگ چیختے ہوئے بھاگے اور زمین نے قارون، اس کے محل اور اس کے خزانوں کو نگل لیا۔ چند لمحوں میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ جہاں کبھی قارون کا عظیم محل ہوا کرتا تھا وہاں اب ایک گہری کھائی تھی۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ایک غرور بھرے شخص کا قصہ تمام ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ قارون کا محل اور اس کے خزانے آج بھی ایک سبق کے طور پر زمین کے نیچے دفن ہیں۔ اس کہانی میں ایک نصیحت ہے کہ دولت کے ساتھ غرور نہیں کرنا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل دولت انسان کے دل میں عاجزی اور سخاوت پیدا کرتی ہے۔ قارون کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حقیقی دولت سونا چاندی میں نہیں بلکہ ایک نرم دل میں ہے جو دوسروں کی مدد کر سکے۔ تو چاہے آپ اس کہانی کو تاریخ کا ایک حصہ سمجھیں یا ایک نصیحت، اس کا پیغام واضح ہے۔ دولت اگر ہمارے قابو میں رہے تو فائدہ مند ہے، ورنہ یہ تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ قارون کی کہانی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ حقیقی دولت دوسروں کی بھلائی میں ہے، نہ کہ غرور اور تکبر میں۔